اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، یہ جو ہے اب جو ایم سی کیوز میں کروا رہی ہوں 84 نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نظم ڈیش کی ترمیم میں لکھی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ نظمیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے نا، یعنی ان میں وہ اسی بارے میں لکھا جاتا ہے، کوئی اور چیز اس میں شامل نہیں کی جاتی۔ تو بزرگان دین کے متعلق جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو منقبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیش نظم میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ مرثیہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں یہاں پہ اچھا تو مرثیہ اس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جس نظم میں قصہ کہانی تاریخی داستان بیان اسے مثنوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے جس نظم میں خدا سے التجا کر کے دین دنیا کی بھلائی مانگی جائے، یعنی ایک انسان، ایک مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، دنیا کے لیے بھی اچھائی مانگتا ہے اور آخرت کے لیے بھی مانگتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مناجات کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے ایک چیز کو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز کی طرح قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے درذیل کے جملے میں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، بہت ملائم کپڑا ریشم جیسا۔ اب ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو، اب دیکھیں پھر وہی بات میں دہرا رہی ہوں کہ 3-4 جو ہے وہ ایسے اوپر نیچے ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں جو تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ اب پہلے میں تشبیہ کا ذکر ہے، اس میں بھی ہے۔ اب ایک اور بات، کی طرح ہو، جیسا ہو یا مانند لفظ آئے تو آپ اسے سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے وہ تشبیہ والا فقرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے میرا چاند سا بیٹا، اس جملے میں کیا چیز پائی گئی ہے؟ اس میں بھی تشبیہ کا، چاند سا یا چاند جیسا، ٹھیک ہے۔ اچھا، صرف وہ نہیں ہے، مانند ہی نہیں ہے بلکہ کی طرح، جیسا، سا، یہ جو فقرے آئے نا، لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تشبیہ پائی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے حروف تشبیہ کی نشاندہی کریں۔ اب اس میں تھے کا، کی، کے، یہ آپ کو پتہ ہے کون سے الفاظ ہیں، ان سے جملہ مکمل ہوتا ہے، ان کے بغیر جملہ جو ہے مکمل نہیں ہوتا نا۔ تو اس کے بعد ہے مثل، مانند، جیسا، جیسا بھی ہے، کی طرح بھی ہے اور سا بھی ہے، صرف سین الفا ہے، وہ بھی جو ہے وہ تشبیہ کے حروف میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تشبیہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ اس کے ارکان کی تعداد 5 ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ کون کون سے ہیں نا، ٹھیک ہے، دوبارہ دہرا دوں گی، لیکن اس وقت جو ہے نا میں ان کو مکمل کر لوں، اس کے بعد پھر بتاؤں گی، اور کسی ویڈیو میں بتا دوں گی جب تشبیہ کے ارکان کا ذکر ہوگا۔ اب شاید جیسے آم میں تشبیہ کس کو دی گئی ہے؟ یعنی آم کو تشبیہ شہد سے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ آم کو کہا گیا ہے کہ وہ شہد جیسا میٹھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ان میں سے کون سا مرکب توصیفی ہے؟ اب پہلی بات میں آپ کو توصیف ہے جس میں کوئی صفت پائی جائے، کسی چیز کے بارے میں جب کوئی صفت پائی جائے، اچھائی پائی جائے تو اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ تو یہ رائے راست، ٹھیک ہے، رائے سکون بھی نہیں ہے اور رائے عدل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے شوق دل کون سا مرکب ہے؟ ٹھیک ہے، شوق دل، اب یہ دیکھیں دل کا شوق، اب اس میں کاف آتا ہے، اگر لکھیں تو آپ کا آئے گا دل کا شوق، تو یہ مرکب اضافی ہے، اس میں اضافت پائی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے یہ ہے دن پھر جانا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ ہے محاورہ ہے، ٹھیک ہے، دن پھر جانا کیا ہے؟ محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک کافی ہے، اس کے بعد اگلا کرواؤں گی، اور پھر مجھے آپ دیکھیں اور ہر چیز کو سمجھیں، اور جو چیز نہیں آتی مجھ سے بتائیں تاکہ میں دوبارہ آپ کو وہ چیز سمجھا دوں۔ باقی جو اگلا ہے 97 سے، اس کی اگلی ویڈیو بنا دوں گی کیونکہ ابھی بہت لمبی ہو گئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کہاں سے سمجھ آئی ہے اور کون سی چیز ہے جو سمجھ نہیں آئی، اس کی دوبارہ میں دہرا دوں گی۔